حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے پانی پت تشریف لائے اور یہاں قیام کا ارادہ کیا تو پانی پت میں حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید کے ہاتھ کٹورے میں پانی بھر کر حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ شیخ شمس الدین نے اس پر پھول رکھ کر واپس کر دیا۔ لوگ اس رمز کو نہ سمجھے تو انہوں نے حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی۔ فرمایا کہ میں نے شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ پانی پت میرے اثر سے ایسے بھرا ہوا ہے جیسے یہ کٹورا پانی میں بھرا ہوا ہے، اس میں کسی دوسرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ یہاں فضول تشریف لائے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں یہاں اس طرح رہوں گا جیسے پانی پر پھول رہتا ہے کہ پانی کی جگہ نہیں گھیرتا، یعنی میں اس اثر میں تصرف نہ کروں گا۔ اس کے بعد شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ خود ہی بستی چھوڑ کر جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ گویا حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دے دی کہ تم جس طرف چاہے تصرف کرو، اب ہماری ضرورت نہیں رہی کیونکہ دوسرا صاحب کمال آ گیا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عاجزی انسان کو باکمال بنا دیتی ہے، اور جب کوئی باکمال دوسرے باکمال کو دیکھتا ہے تو اس دوسرے کو بھی کمال دکھانے کا موقع دیتا ہے، اور اس کے دل میں حسد و تکبر نام کو نہیں ہوتا۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس پانی بیچ کر دیکھا کہ عاجزی کتنی ہے، اس کے بعد ان کو بھی تصرف کی اجازت دے دی۔